السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مختاریہ گل ود گئی ہے، حکومت دستی نہیں پئی۔ یہ جو ثاقب نثار لیکس ہیں مبینہ طور پر، ان کا رائتہ ہے وہ پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اگلے وقتوں میں کہتے تھے کہ 3 چیزوں کو کبھی بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، ایک بیماری، دوسرا دشمنی اور تیسرا آگ۔ یعنی کہ یہ تینوں اگر بہت کم بھی ہوں تو کسی بھی وقت یہ بڑھ سکتی ہیں، لیکن جدید دور میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا میں آئی ہوئی خبر کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی وقت وہ بڑھ سکتی ہے۔ ابھی 2 روز قبل کی بات ہے، آپ نے دیکھا کہ ثاقب نثار صاحب کی مبینہ ایک آڈیو لیکس آئی ہیں، اس کے بعد وہ رائتہ پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ آج 8 اہم واقعات ایسے ہوئے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کی مبینہ لیکس کے ساتھ ہے۔ ایک تو جناب مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے مکمل چارج شیٹ جاری کر دی ہے، بالخصوص ثاقب نثار صاحب کے خلاف اور دیگر لوگوں کے خلاف، حکومت کے خلاف۔ اور پھر جناب آج پرائم منسٹر صاحب بھی اس جنگ میں کود پڑے ہیں، انہوں نے کہا جی میں بھی اپنا حصہ ڈال لوں۔ اور پھر ثاقب نثار صاحب خاموش اور احمد نورانی نے پھر دوبارہ ان کو چیلنج کر دیا ہے، اور ساتھ ہی پاکستان بار کونسل نے بھی ایک اہم مطالبہ کر دیا ہے۔ پھر جناب اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک بہت اہم اعلان کر دیا ہے۔ پھر جناب گیرٹ ڈسکوری جس ادارے نے جس کی فرانزک کی تھی، ان کو بھی کچھ دھمکیاں شمکیاں ملی ہیں۔ اور پھر ایک خاتون وکیل نے مریم نواز صاحبہ اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی ایک درخواست دائر کر دی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کو نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ان کے دائیں سائڈ پہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بائیں سائڈ پہ احسن اقبال صاحب بیٹھے ہوئے تھے، رانا ثناء اللہ بھی اور دیگر ان کی قیادت بھی موجود تھی۔ انہوں نے آج ایک مکمل چارج شیٹ جاری کی ہے ثاقب نثار صاحب کے خلاف اور حکومت کے خلاف، اور ان کا ثاقب نثار صاحب پر جو ان کے اعتراضات تھے یا جو ان کے الزامات تھے وہ انہوں نے گنوائے کہ کیسے ثاقب نثار صاحب نے اپنے عہدے کا بقول ان کے جو ہے وہ غلط استعمال کیا، ان کو کیسے ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، کیسے بقول خود اس آڈیو لیک کا انہوں نے ریفرنس دیا کہ اس کے مطابق انہوں نے کہاں سے ان کو ڈکٹیٹ کروایا گیا آرڈرز، اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا۔ پھر انہوں نے ان کے اوپر جو ان کے دور جب وہ چیف جسٹس تھے تو اس دوران انہوں نے جو اقدامات کیے، انہوں نے کہا کہ وہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے جناب سیاسی تقریبات میں شرکت کرتے رہے، کیسے وہ شیخ رشید احمد صاحب کی کمپین چلاتے رہے الیکشن کے دوران، اور چیف جسٹس ہوتے ہوئے وہ بالکل جانبدار دکھائی دے رہے تھے۔ اور ان کی بہت ساری اور بھی ویڈیوز آ چکی ہیں جس میں وہ مختلف اراکین اسمبلی سے استعفے لینے کی بھی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کیسے انہوں نے نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے بعد ان کو تاحیات نااہل کیا، ان کو 7 سال کے لیے نااہل کیا۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی انہوں نے ان سے پھر پارٹی کی صدارت بھی چھینی، پھر جو سینٹ کا الیکشن تھا اس میں سینٹ کے امیدواروں سے شیر کا نشان بھی چھینا۔ یعنی کہ بقول مریم نواز کے جو کچھ بھی ثاقب نثار صاحب آؤٹ آف دا وے جا کے کر سکتے تھے وہ مبینہ طور پہ انہوں نے کیا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اس چیز پہ بھی بڑا شدید اعتراض کیا کہ جناب پرائم منسٹر صاحب بھی اور جو وزراء ہیں حکومت، ان کو اس سارے معاملے میں کیا پسوڑی پڑی ہوئی ہے، بقول ان کے کہ یہ وزراء تو ویسے ہی ہلکان ہو رہے ہیں جبکہ وہ اس معاملے میں فریق ہی نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی الزام بھی یاد کیا کہ جی بالکل یہ واضح بات ہے کہ چونکہ یہ عمران خان صاحب اس ساری کہانی کے بینیفیشری تھے اور ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، تو اس وجہ سے پھر یہ سارے اب ثاقب نثار صاحب کے دفاع کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے یہ جو الزام عائد کیا، جو آخری والا الزام تھا، اسی کو پھر کچھ دیر کے بعد پھر حکومت نے درست ثابت کر دیا۔ کل تک تو جو صرف وزراء تھے وہ ثاقب نثار صاحب کی حمایت میں بول رہے تھے اور مسلم لیگ نون پر مختلف قسم کے الزامات عائد کر رہے تھے، لیکن آج وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک تقریب سے خطاب کیا، اس میں بھی انہوں نے وہی بات کی کہ جناب وہ یہ رسیدیں نہیں دیتے اور فلیٹس کا منی ٹریل نہیں دیتے، جبکہ یہ معاملات عدالت میں ہیں اور عدالت میں جو معاملات ہیں اس پہ پتہ نہیں کسی کا بولنا بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ منی ٹریل نہیں دے رہے۔ لیکن عدالت میں جب جاتے ہیں تو معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں کہ جی منی ٹریل نہیں دیتے۔ آج پی ایم صاحب نے بھی یہ بات کی، لیکن جب عدالت میں کیس اپیل میں ہے تو وہاں پر جب عدالت نیب سے کہتی ہے کہ آپ ثبوت پیش کریں ان فلیٹس کے والے سے، تو نیب پھر وہ اپنی تاریخ لے کے نکل جاتی ہے۔ سو ایک یہ لڑائی ہے جو کہ بڑھتی جا رہی ہے، رائتہ جو پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اس ساری کہانی میں پہلے ثاقب نثار صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آواز ہی میری نہیں ہے، اس کے بعد جب سما ٹی وی والوں نے وہ جو اس کے کچھ حصے ملائے، ایک اس سے میں نے کل والا جو پروگرام کیا اس میں پوری ڈیٹیل میں اس میں بات کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ آواز میری ہے لیکن ایڈیٹڈ ہے، تو وہ اپنے پچھلے موقف سے پھر کے، لیکن وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں قانونی کارروائی پہ غور کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ وہ کسی قسم کی قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ بلکہ احمد نورانی صاحب جنہوں نے یہ خبر ریلیز کی اور وہ امریکہ میں موجود ہیں، ان کا ایک جو ہے وہ
تفریح تباہ کے لیے ایک بیان سامنے آ گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ اے آر وائی والوں کو چاہیے کہ یہ جو ہے وہ خبر کہ جی یہ غلط ہے اور یہ سارا کچھ وہ اپنے لندن والی جگہ پہ چلائیں یا امریکہ میں چلائیں، تو میں ان کے خلاف کیس کروں گا، اور پھر میرا تو ویسے بھی آج کل بڑا ہاتھ تنگ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ آ کے میرے خلاف کیس کریں، تو وہ ثاقب نثار صاحب کو بار بار چیلنج دے رہے ہیں اور وہ اپنی اس خبر پہ قائم ہیں۔ اسی دوران اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بھی ایک بڑا اعلان سامنے آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی اگلے چند دنوں میں کوئی مزید ویڈیوز اور آڈیوز بھی آنے والی ہیں، لیک ہونے والی ہیں۔ یہ کچھ ایسی چیزیں جو ہم بھی بڑے عرصے سے سن رہے تھے، لیکن آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ پھر ایک اور جو اہم معاملہ ہوا ہے وہ جو گیرٹ ڈسکوری جس کمپنی نے اس کا آڈٹ کیا ہے، انہوں نے یہ اپنی ویب سائٹ پہ یہ کہا ہے کہ جناب جب سے انہوں نے یہ آڈٹ کیا ہے اور یہ سٹوری دی ہے احمد نورانی صاحب نے، اس کے بعد سے گیرٹ ڈسکوری کو مختلف قسم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جس میں یہ دھمکی بھی شامل ہے کہ جناب یہ اس کی تصدیق کرنے کے بعد آپ کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں، اور انہوں نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ ان کو کال کرنے والا کون تھا یا کہاں سے کر رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا جی ہم اپنی اس رپورٹ پہ قائم ہیں، اور ہمارے پاس ایک پورا نیٹ ورک ہے، ہمارے پاس فرانسک ماہرین کی ٹیم ہے، اور یہ 2 افراد کی گفتگو ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کٹنگ یا ایڈیٹنگ نہیں ہوئی وہ، لیکن انہوں نے جو کہا کہ جو ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں اس پر وہ یقینی طور پہ اپنے جو متعلقہ ادارے ہیں امریکہ میں سیکیورٹی کے انٹیلیجنس کے، ان کو انہوں نے اطلاع کر دی ہوگی، اور یہ جو مبینہ طور پہ دھمکیاں دینے والے لوگ ہیں جو کہ گیرٹ ڈسکوری کو بھی اب دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ پھر وہاں پر ان کے لیے تو بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر یہاں کی طرح والا معاملہ تو نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی آنکھیں بند کر لے گیا جو کچھ مرضی کہتا رہے اور عدالتوں میں کوئی چلا جائے تو 20-30 سال کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ اگر امریکہ میں وہ گیرٹ ڈسکوری والے کورٹ میں چلے گئے تو یقیناً دھمکیاں دینے والوں کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے، وہ دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ایک کوئی خاتون وکیل ہیں جی کلثوم خالق ایڈوکیٹ، انہوں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار کے اوپر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ جناب بالکل غلط ہیں، اور عدلیہ کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس قسم کی جو کوششیں ہیں وہ عدلیہ کے خلاف سازش ہیں، اور یہ ایک توہین عدالت کے مترادف ہیں، اور ان کا یہ مطالبہ ہے اس ریٹ پٹیشن میں جو کہ ابھی دائر ہوئی ہے، اس کی ابھی ابتدائی سماعت نہیں ہوئی، وہ سماعت کے لیے منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس چیز کا پتہ 15 دسمبر کو چلے گا، کیونکہ 15 دسمبر تک کے لیے وہ لگی ہے وہ جو پٹیشن فائل کی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مریم نواز صاحبہ کو اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو جو ہے توہین عدالت کے جرم میں سزا دی جائے۔ اب یہ خاتون جو ہیں وہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ تو مجھے نہیں پتہ، صرف اتنا ہی ہے کہ خود وکیل ہیں، یقیناً بار کی ممبر بھی ہوں گی، تو اب انہوں نے بھی یہ ایک کیس فائل کر دیا ہے۔ بات وہی ہے جی جو میں نے شروع میں کی تھی کہ گل ود گئی ہے اور رائتا جو ہے وہ پھیل گیا ہے، اور یہ معاملات اب جو ہے وہ کسی نہ کسی طرف جا رہے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پاکستان بار کونسل جو کہ وکلاء کا ایک مستند ادارہ ہے اور پورے پاکستان کے وکلاء کی وہ نمائندگی کرتا ہے، انہوں نے جناب پاکستان بار کونسل نے ایک ٹروتھ کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جتنے معاملات چل رہے ہیں ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیکس کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کو پرکھنے کے لیے جو ہے وہ ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے۔ اب پاکستان بار کونسل کے اس مطالبے کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کیسے لیتی ہے یا دیگر اتھارٹیز کیسے لیتی ہیں، اب یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ ایک مطالبہ آ گیا جس کو بہرحال پاکستان بار کونسل ایک ایسا ادارہ ہے کہ اس کے اس مطالبے کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔